السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلہ وصحبہ ومن والہ۔ ہماری پیاری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، اتوار کے آج کے کلاس میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق واقعہ میں کچھ روشنی ڈالنے کی اللہ تعالیٰ ہم مسلمان اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہر اس لاپرواہی سے بچائے رکھے جو لاپرواہی دین اور دنیا میں نقصان دہ ہو جائے گی۔ پچھلے کلاس میں آپ بہنوں کو کریمہ کی روشنی میں لعان کے بارے میں بتلایا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے ترجمہ قرآن پڑھا بھی ہوگا۔ میں نے سب کو ترجمہ قرآن دے دیا ہے بیان، اور اب بھی اگر دی جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ گزارش ہے کہ جو یہاں پڑھایا جائے ایک بار ضرور گھر پر پڑھنے کی کوشش کریں، اس سے اور آسانی ہو جائے گی بات کے سمجھنے میں۔ تو پچھلے درس میں بتلایا گیا تھا، جو لوگ آئی تھی وہ جانتی ہیں کہ لعان لعنت سے ہے، یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی بدکاری کی کسی اور نے چشمدید دیکھا نہ ہو آنکھ سے، تب ایسی صورت زندگی گزارنا بھی، گواہ بھی نہیں وہ پیش کر سکتا، تب اس کی ایک گواہی 4 کے برابر مانی جائے گی، اس طرح سے کہ شوہر 4 مرتبہ قسم کھائے کہ اللہ کے قسم، حاکم کے سامنے شوہر 4 مرتبہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو یہ بڑا گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ 5 مرتبہ قسم کہا۔ پہلی بار 4 مرتبہ کیا کہے گا؟ اللہ کے قسم میں نے اپنی بیوی کو فلاں کے ساتھ یہ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، اوپر تو میں پاک دامن ہوں۔ اور 5ویں مرتبہ عورت کہے گی، اس کی بیوی کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب غصہ ہو اگر میرا شوہر سچا ہے، تو اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ اور اب عورت پر سزا جو زنا کی سزا ہے وہ نہیں لگے گی، البتہ دونوں میں جدائی پیدا کر دی جائے گی اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اسلامی ماحول کی اصلاح فرمائے۔ یہ آیت لعان کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کو بتلا دیا۔ سورہ نور کے آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 اور 8۔ اسلامی تعلیم ہمیشہ ہر دور میں یہ بات رہی ہے اور رہے گی، اچھوں کو برا ثابت کرنا دنیا کی پرانی عادت ہے۔ دنیا کے اندر جو برے عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، برے چال چلن کے دشمنوں کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں کہ منافقوں نے جگہ میں آ کر کے کچھ خالص پکے سچے مسلمان بھی تہمت لگا بیٹھے بدکاری کی، کس پر؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ میری بہنوں، ہم لوگ جانتے ہیں اور جاننا چاہیے ایمان اور کہ حضرت ابو اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں،
آپ سے شادی کے بارے میں جان لیں. اور عورتوں کو اماں عائشہ، ان کو اماں عائشہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ساری بیویاں، سارے مسلمانوں کی جو صحیح مسلمان ہیں ان کی کیا ہے؟ ماں ہے. اور صدیق کی بیٹی ہیں. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ ایک لحاف میں لیٹے رہتے تھے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل وحی لایا کرتے تھے. بڑی فضیلتیں ہیں. اور علم اور فقہ امت کی وہ اندازی کہ جنگ میں، سفر میں کسی کی جگہ پر ہے. اللہ رحمت اللہ علیہ کے کہنے کے حساب سے اور امام بخاری کے رائے کے حساب سے شعبان سن 6 ہجری میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام تھا جنگ بنی مستلق یا غزوہ مریسی. کس سن میں ہے؟ سن 5 ہجری میں یا سن 6 ہجری کے اندر. اور یہ جنگ ہونے کی وجہ قبیلے بنو مستلق سے اتفاق کیا تھا، تو اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا. تو اللہ کے رسول نے ان کے اوپر جنگ احد کے بعد حملہ کیا. تو بہرحال جنگ میں جانے سے پہلے اللہ کے رسول نے نام نکالا اور اندازی کی کہ ہمارے ساتھ ہمارے تھے، انصافور تھے. چنانچہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہو گئی، بنو مستلق جب ختم ہو گئی، اپنی زندگی میں واپس آنے کا اعلان کروایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہلکی پھلکی تھی جسمانی اعتبار سے، اور عورتوں کو جو جنگ میں لے جایا جاتا تھا اونٹوں پر ہودج، ایک جس کو کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ گئے. جب غزوہ بنی مستلق ختم ہو گیا، اللہ کے رسول نے مدینہ واپس ہونے کا اعلان کیا، تو اتفاق سے حضرت عائشہ کو انسانی ضرورت پیش آ گئی. سمجھ رہے بات کو نا؟ اور اپنی انسانی ضرورت مطلب جانتے ہیں آپ لوگ، پاخانہ پیشاب، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے گئیں. اور جب واپس آئیں اور غزوہ بنا ہوا ہار تھا، ہار ہے ہی نہیں. کس نے دیکھا؟ اماں ہاتھ پھیرا، ہار دے گا. اماں عائشہ اس ہار کو تلاشنے کے لیے چلی. عائشہ جس کجاوے میں رہتی تھی وہ کجاوا اٹھا کر کے، ڈولی کہہ لیجئے، اٹھا کر کے اونٹنی پر صحابہ کرام نے رکھ دیا. اور محسوس ڈولی کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ ڈولی میں نہیں میں. سارے صحابہ کرام جو جنگ میں تھے وہ سب چلے گئے. اب بہت حیران کوئی نہیں ہے. اب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران، بہت پریشان ہوئی. جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی جنگ میں، اسی جگہ پر جا کر کے مایوس ہو کر کے بیٹھ گئی. اور پھر آپ کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی، اور وہیں پر اماں عائشہ رک کر کے لیٹ گئی تو سو گئی. جب سو گئی، ان کا نام تھا صفوان ہی ہے. بہرحال وہ صحابی آئے تو دیکھا کہ انسان کے شکل صورت ہے، اور اماں عائشہ کو دیکھا کہ میں کوئی لیٹا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت صفوان نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی اماں عائشہ اٹھ گئیں. حضرت صفوان نے آیت حجاب اترنے سے پہلے، والی آیت اترنے سے پہلے کی اماں نے کو دیکھا تھا، اِنَّا لِلَّهِ پڑھا. اماں عائشہ کا بیان ہے کہ جب انہوں نے نے سنا اور میں جگ گئی اور چل لیا، پردہ کر لیا. پتا چلا
کہ عورتوں کا چہرے کا ہمیشہ پردہ کرنا چاہیے سے اس کا پیر آگے والا موڑ دیا اور اللہ کے صفوان ابن معطل نے اپنی اونٹنی کو بٹھا کر کے، ان کو سلمی بھی کہا جاتا ہے، اونٹنی کا اگلا پیر موڑ دیا۔ اما عائشہ آسانی سے اس ڈولی میں، ہودج میں، کجاوے میں صفوان ابن معطل نکیل، اونٹ کی نکیل، اور جن کے اندر یہودیوں کی خوبی اور صفت پائی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ یہودیوں نے دیا تھا، بہرحال ادھر ادھر کی بات کرنے لگے، میں بھی آواز صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے چال چلن کے بارے میں تحقیق اور چھان بین کر رہے ہیں۔ کوئی اور مخلص اما عائشہ تو بہرحال صدیقہ تھی، صدیق کی بیٹی تھی، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، لیکن منافق نے بہت ہی طوفان اور بدتمیزی کر کے میں کچھ نیک صحابہ کرام بھی شریک ہو گئے، جن کو بعد میں کوڑا لگا گیا۔ ایک تھے حسان بن ثابت، اور ایک عورت تھی حمنہ بنت جہش، اور حسان ہیں ہو گئی، طبیعت ان کی خراب، ان کو کوئی خبر، تہمہ لگا رہے کہ آپ پروپیگنڈا اور بکواس کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک دن وہ مصطح کی امی کے ساتھ اپنی انسانی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر گئیں۔ پہلے زمانے میں گھروں میں ٹوائلٹ تو نہیں تھا، تو بہرحال باہر گئیں، اور مصطح کی امی اپنے چدر میں پھنس گئیں، تو انہوں نے کہا ہلاک و برباد ہو جائے مصطح، اپنے بیٹے کے بارے میں۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں ارے ایک شریف انسان کے بارے میں آپ کے بارے میں کیا کہیں؟ تو بہرحال آئی تو گھر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی، اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اللہ کے رسول سے اجازت لی۔ اچھا، اما عائشہ کو احساس ہوا کہ اللہ کے رسول کچھ مطلب کسی ناراض نہیں ہے، لیکن کچھ دوری وہ معاملہ، لیکن غزوہ بنی مخ دیتا تھا، مجھے بڑی تکلیف رہتی ہے۔ ایک نبی، ایک رسول، ایک وفادار شوہر جب اپنی بیوی کے بارے میں تھوڑا سا بھٹک جائے گی، اس کو پتا چل جائے گا۔ امی خوبصورت صفائی اتارے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت علی کو بلا کر کے پوچھتے ہیں، کبھی عائشہ میں تم نے کچھ دیکھا ہے؟ خدامہ نوکرانے کو بلا کے پوچھتے ہیں، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، صرف اتنا دیکھا کہ کم سن ہے، کم عمر ہے، آٹا گوندتی ہے اور سو جاتی، بکری آ کے کھا جاتی ہے۔ کچھ ایسے مشورے بھی صحابہ کرام سے لیا، کیا ہے کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول حیران، کوئی بات نہیں۔ اور اللہ کے رسول ہے کہ اللہ تعالی نے 7ویں آسمان سے اما عائشہ کی صفائی اتاری، جس کو آیت برات جاتا ہے، اور صاف طور پر نے اور اس کے بعد لگ بھگ 10 آیتیں اتارے، اور کہا لا تحسبوه شرا لکم بل ہوا مکتسب من الاثم والذی تبرہ منہم لہو عذاب بھی نہیں، عمل لگائی تھی اسی مہینہ تک۔ اللہ کے رسول تحقیق اور چھانبین اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے حکم کا انتظار کرتے رہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں ایک صاف ستھری عورت اپنے شوہر لعن طعن کہا، نہ برے نام سے یاد کیا، بلکہ کلیجہ بہ کو آتا ہے وہ پورا واقعہ جب سنو، بلکہ جب آیت برات اتری تو اما عائشہ کی ماں نے کہا شکریہ سے میری صفائی اتاری کروں گی۔ سورج تو ظاہری طور پر یقیناً پہنچائی گئی، اللہ کے رسول کو جسمانی بھی تکلیف پہنچایا لوگوں نے، بندیوں کی عزت و آبرو کی تو یہ ملی کہ اللہ کے رسول کو اما عائشہ کے لیے نصیحت بھی ملی۔ دوسری عبرت یہ ہے کہ میری بہنوں، کوئی بھی فلاں ایسے نہیں، جب تک اپنی آنکھ سے دیکھ نہ لے، گواہ نہ ہو، اور تب بھی اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے، نصیحت کرے، اس فعل بس آخرت کے آرام کو تھک گیا،
حاصل کرو. میری بات کہنے کی وفادار ہوتی ہے اور بیوی کا وفادار ہوتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقوں نے بدکارا تک اللہ کے رسول. اما عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے قسم 2 دن اور 2 رات میں روتی ہی رہی. میں نے آپ کا سرما نہیں لگایا, اس غم میں روتی رہی. بدل گیا, لیکن اتنا تکلیف پہنچنے کے بعد اما عائشہ کا کوئی بھی معاملہ اللہ کے رسول سے خراب نہیں ہوا. نہ بات چیت میں, نہ رہن سہن میں, نہ اٹھنے بیٹھنے میں, نہ پرانے تعلقات میں, نہ نئے تعلقات میں. کیونکہ اور نہ ہی اللہ کے رسول اس سے ایک شوہر کا کس طرح وفادار ہونا چاہیے اور ایک مومن شوہر کو مومنہ بیوی کا کس طرح وفادار ہونا چاہیے. آج اکثر ہوتا ہے بہت سارے شوہر دوسرے نیک کاموں میں بہت آگے ہوتے حج میں, حج کرنے میں, لیکن ان کا اندرونی معاملہ سمجھنے کی کوشش بیویوں کے ساتھ اسلام کے حساب سے نہیں ہوتا ہے. ان کا اندرونی اخلاق اسلام کے حساب سے نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ ایسی بھی عورتیں پائی جائیں جو مومن کہیں اپنے آپ کو, مسلمان کہیں, نماز میں آگے ہوں, روزے میں آگے ہوں, صدقات و خیرات میں آگے ہوں, تہجد پڑھنے میں آگے ہوں, اسراف پڑھنے میں آگے ہوں, لیکن جو شوہر کا خصوصی حق ہے وہ شوہر اپنا خصوصی حق اپنی صحت کے اعتبار سے, اپنی عمر کے اسی طرح کا ہو تو اس کے حق کی ہوں گی. یہ اما عائشہ کے اس واقعے سے یہ بھی ایک نصیحت ملتی ہے. چنانچہ میں پوری تفصیل کے ساتھ واقعے والے علم اتنا گہرا نہیں ہے اس لیے بہت اختصار سے بیان کیا. یہیں پر ایک بات اور سن لو میری بہنوں, آپ جانتی ہو آپ کے شہر کیا ہے جن کو کیا کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ. میری بہن اما عائشہ جو میری ماں ہے, جو صدیق کی بیٹی ہے, اللہ کے رسول کی بیوی ہے, ہم ان کو بدکار سوچ سکتے ہیں, زناکار کہہ سکتے ہیں؟ کبھی شیطانی سوچ یا وسوسہ آ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں, ہم اسلام سے باہر ہو جائیں گے. ہمارے سماج کے اندر پائے جانے والے شیعہ حضرات اما عائشہ کو اسی واقعے عفق کی وجہ سے رئیس المنافقین کی تہمت تراشی کو لے کر زناکار کہتے ہیں. ان سے دلی دوستی کریں گے؟ گالی دے رہا ہے, میرے نبی کی بیوی کو گالی دے رہا ہے, میرے صدیق اکبر کی بیٹی پر بدکاری کیا ہوتا ہے. شیعوں کا دین ہے, یہ چلسمہ شیعوں کا دین ہے, یہ جشن عید میلاد النبی شیعوں کا دین ہے, اللہ کے رسول اور اما عائشہ کا دین نہیں ہے. یہ کیا کہتے ہیں, نظر بد سے بچنے کے لیے کالا دھاگا پہن, محرم میں کالے لباس پہنانا شیعوں کا مذہب ہے, شیعوں کا اصول ہے, سنیوں کا. ہمیں دین کی کتاب ڈیل اور نمونہ بنا لے, کیونکہ اللہ کی تربیت اللہ کے رسول نے کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو دین کی مکمل سمجھ عطا فرمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ازواج محترمائے. یہ فتنوں کا زمانہ ہے. شر و 10 میں آیت کا موقع ہو تو پڑھ لو تاکہ یہ جان لو اور برابر لاؤ. یقیناً انشاءاللہ العزیز یہ 10 ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا. دینی محفلوں سے دور ہونا, شیطان سے دینی محفلوں سے قریب ہونا ہمارے اوپر